السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے لاک ڈاؤن اور شب قدر۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا پورا مہینہ خیر و برکات سے پر ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک کا آخری عشرہ انتہائی بابرکت ہے، اس لیے کہ آخری رمضان کے 10 دنوں میں ایک ایسی رات ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدنصیب کہا ہے جو اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم رہتا ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم کہ تمہارے درمیان رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات کے خیر اور سعادت سے کوئی محروم نہیں رہتا سوائے بدنصیب کے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں ہر اعتبار سے سخاوت و فیاضی اور عبادت میں سبقت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اور بالخصوص آخری عشرے کی تو بات ہی نرالی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو جایا کرتے تھے تو آپ اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے، تاکہ کسی بھی صورت میں لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہم سے چھوٹ نہ پائے۔ آپ خود بھی کافی محنت اور کوشش کیا کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس سلسلے میں رغبت دلایا کرتے تھے، ان کو بھی راتوں کو جگایا کرتے تھے کہ اٹھیں آپ بھی عبادت کریں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت اور کوشش کیا کرتے تھے، جتنی عبادت کیا کرتے تھے، عام دنوں میں اتنی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور امت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں امت کو بھی رغبت دلائی ہے کہ ہم اور آپ لیلۃ القدر میں خوب سے خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سال لیلۃ القدر مسجد کے اندر ہم نہیں کر سکتے ہیں، مساجد بند ہیں، تو کیا گھر کے اندر لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کر سکتے ہیں؟ تو بالکل اس سلسلے میں آپ اپنے گھر کے اندر عبادت کریں، خوب سے خوب آپ محنت کریں، گھر والوں کو جگائیں، نفلی نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، خوب محنت کریں۔ اور مسجد کے بجائے ایسے موقع پر آپ کے لیے سنہرا موقع ہے، ریا اور نمود سے دور رہتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا نہیں دیکھتی، کوئی آپ کو دیکھنے والے نہیں ہیں، آپ ہیں، آپ رب کی عبادت کرنے والے ہیں، رب آپ کی عبادتوں کو، آپ کے اعمال کو دیکھنے والے ہیں، پوری دنیا بے خبر ہے۔ لہذا لیلۃ القدر میں اپنے گھروں میں جاگنے کا اہتمام کریں، اور خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آج ایک بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ ہم دنیاوی کاموں کے لیے کئی راتیں ہم جاگ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رضامندی کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے چند راتیں ہمارے لیے جاگنا دشوار ہیں، جس میں ہمارے لیے بے شمار نیکیاں ہیں۔ ان راتوں کو جاگنا ہمارے لیے مشکل ہو جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس جانب کوشش کرنی چاہیے جہاں کئی راتیں ہم بیکار کاموں میں گزار سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے چند راتوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ کچھ ایسے بھائی ہیں جو جاگتے ہیں
لیکن صرف نام کے، عبادت کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے لیے، آپسی گپ شپ کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے وہ رات بھر ادھر ادھر گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اور پوری راتیں ان کی ایسے ہی گزر جاتی ہیں، نہ ہی کچھ نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی ذکر و اذکار کرتے ہیں، نہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بس یوں ہی پوری گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، ان کی رات گزر جایا کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ایک اور بڑی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو جاگتے ہیں عبادت کی نیت سے، مسجد میں رہتے ہیں، لیکن خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، اس لیے کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں شب قدر میں خصوصی مقرروں کو بلایا جاتا ہے، وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، بہترین تقریریں، لوگ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ مسجد کے باہر بیٹھ کر آپسی گپ شپ کرتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہیں، کچھ گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد جب تقریر ختم ہو جاتی ہے، لوگ تب تک تھک کر چور ہو چکے ہوتے ہیں، آرام کے غرض سے کچھ دیر آرام فرماتے ہیں، تب تک شب قدر میں کسی نہ کسی بھائی کی طرف سے دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، پھر لوگ کھانے کھلانے میں لگ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھر میں جا کر سو جاتے ہیں۔ شب قدر کی رات یوں ہی گزر گئی، نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، ذکر و اذکار نہیں، کچھ بھی نہیں، بس بیٹھ کر کے مقرر صاحب کی چند تقریریں سنی، بات ختم ہو گئی، جبکہ ہمارے پاس تقریر سننے کے لیے سال بھر کے وقت موجود ہیں۔ اس رات ہمیں اور آپ کو عبادت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے، لوگ عبادت سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہاں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور بلائیے، اچھے علماء کرام کو بلائیے، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ سال بھر آپ کے پاس ہے، اس لیلۃ القدر میں آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کیجیے۔ یہ رات آپ کو سال میں کبھی نہیں مل سکتی، یہ زندگی کب بے وفائی کر جائے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے آپ اس رات کو بابرکت سمجھتے ہوئے اپنے حق میں مفید سے مفید تر بنانے کی کوشش کریں، ادھر ادھر کے کاموں میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں اس عظیم رات کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ شب قدر میں چاہے ہم مسجد میں عبادت کر رہے ہوں یا اپنے گھر کے اندر عبادت کر رہے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا کا ثبوت ملتا ہے، ہم اس دعا کا اہتمام کریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر کی رات ہے، اس دن کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شب قدر کی فضیلت کو تو ہم تمام لوگوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔